لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر درود بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امیر المومنین علیہ السلام دی ذات دے صدقے نال تمام مومنین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور جڑے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہوں اجر عظیم عطا فرما جڑے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے خالق کائنات انہوں توفیق عطا فرما جڑے بیمار بھی نہیں اور مسافر بھی نہیں اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے خالق انہوں روزے دی اہمیت سمجھن دی توفیق عطا فرما میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت الجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب العزت ہے انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض خالق کائنات انسانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے انظر کیفا ذرا اس کیفیت کو دیکھو تو صحیح کہ فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے ہم نے افضل بنایا ہے بعضهم علی بعض بعضوں کو ہم نے بعضوں سے افضل قرار دیا ہے بعضوں کو بعضوں پر اللہ فرمایا ہم نے فضیلت دی ہے ذرا دیکھو تو صحیح پھر فرماتے ہیں وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا آخرت والے دن تو پتہ چل ہی جائے گا کہ اکبر کون ہے اور افضل کون حشر والے دن تو بہرحال پتہ چل جائے گا کہ میں نے افضل کسے بنایا ہے میں نے اکبر کسے بنایا ہے بہت بڑا دن ہے قیامت کا جس دن پتہ چل جائے گا کہ ہم نے افضل کسے قرار دیا اور اکبر کسے قرار دیا اللہ دا مقصد یہ گل کرن دا میرے عزیزو کہ ایتھے ہی حساب لا لو کہ افضل کون ہے ایتھے ہی حساب لا لو کہ اکبر کون ہے جدن پتہ لگے گا نا افضل کون ہے تے اکبر کون ہے ادن تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا حشر والے دن تو پتہ لگ ہی جائے گا اس واسطے ایتھے مرن تو پہلے اندازہ لا لو کہ بعض نو بعض تے اللہ نے فضیلت دیتی ہے جنہوں اللہ افضل بنایا ہے انہوں افضل من جاؤ جنہوں اللہ مفضول بنایا ہے انہوں مفضول من جاؤ میرے محترم سامعین حضرت علی علیہ السلام دا یوم پوری دنیا دے مسلمان الحمدللہ اپنے اپنے عقیدے دے مطابق بارگاہ علوی اپنا نذرانہ پیش کر رہے میں چند ان لمحات حضرت علی دی فضیلت پڑھنا چاہتا حضرت علی علیہ السلام دی فضیلت پڑھنا چاہنا کہ حضرت علی علیہ السلام نو اللہ نے کڑیاں فضیلتاں نال نوازے جدو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے کہ جنہوں اسا فضیلت دیتی ہے انہوں افضل مان جانا چاہیے اور میں عرض کر دیا کہ شیعہ کسی بیماری دا نا نہیں مصطفیٰ تو بعد پوری کائنات نبی تو بعد جڑا علی نو افضل مننے انہوں شیعہ کہہ رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام نو نبی پاک تو بعد پوری کائنات تے جڑا سب تو افضل مند ہے انہوں شیعہ کہہ جائیں یہ دے صرف شیعہ شامل نہیں یہ دے کچھ اہل سنت بھی شامل کچھ اہل سنت بھی نے جڑے حضرت علی نو پوری دنیا تے نبی پاک تو بعد افضل قرار دیندے نے انہاں وچ اہل سنت بھی موجود نے انہاں وچ مشہور اہل سنت علامہ اقبال یعنی میں ایک ایک اہل سنت دا نام لین لگا تو ہو سکتا کسی نے پتا ہوئے کسی نے نہ ہو کم سے کم ایسے اہل سنت دا میں نام لیا ہے جڑا ساری دنیا ہوں جان دی الحمدللہ علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال اہل سنت سن لیکن وہ حضرت علی دی فضیلت دے قائل سن کہ پیغمبر اعظم تو بعد اگر کوئی دنیا تے افضل ترین ہستی ہے تو وہ مولا علی دی ذات اس واسطے کہ انہوں تک میں شعر پڑھ دینا وہ علامہ اقبال خود اپنے متعلق ارشاد فرماندے نے کسی بندے دی رائی انہوں دا ایک طریقہ ہے انہوں نے کہا میرے کسی ہمسائے نے کسی پوچھا کہ علامہ اقبال تیرے قریب رہندا ہے انہوں تو کیسا پایا یہ علامہ اقبال خود نظم لکھی وہ دے وچ وہ فرماندے نے کہ میرے ہمسائے نے انہوں نے دسیا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا تشیع شیعت نوالے تشیع اس آکھیا کہ علامہ اقبال کو میں دیکھیا جنہ کو میں جاننا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا پورا شیعہ تو نہیں پورا شیعہ نہیں
ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ یہ مطلب ہے الحمدللہ کچھ ساڑھے ہاں اہل سنت بھی علامہ اقبال جیسے پائے جاندے ہیں جڑے شیعت نہیں لیکن تشیع ہے ذرا سا، وہ ذرا سا۔ یہ واسطے میں دو طرح مثالہ دے دینا، اج میں طارق جمیل صاحب نہیں وہ بھی ذرا سا، مہربانی بہت شکریہ۔ جی میں طاہر القادری صاحب نے نا ہے ان کی طبیعت میں ہے ذرا سا، ہوں تو آٹے بچ بھی سارے دے گل لے ہاں بڑے بڑے لوگ میں تو شکریہ دس دیتے ہیں۔ یہ جیڑا بندہ حضرت علی نو علیہ السلام آندہ نا وہ ذرا سا، ساری دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھی ہے، جڑا علیہ السلام آندہ نا ہے اس کی طبیعت میں ذرا سا۔ یہ ذرا سا انشاءاللہ بہت پایا جاندہ ہے، وہ جنہ چی ذرا سا پایا جاندہ ہے نا انہوں نے انشاءاللہ وہ آپ ہی کٹ چھڑ دینے، وہ ساڑھے آل کٹ چھڑ دینے پھر لے جو ہے ساڑھے آل ہے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ذرا سا پایا جاندہ ہے تو علامہ اقبال بھی تو باجی گیا ہے نا، شیعہ نہیں سی لیکن ذرا سا۔ حضرت علی دی فضیلت دے قائل حضرت علامہ اقبال ہوئے نے تاکہ کس وجہ تو ہی ہوئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ میں قرآن دیا چاند آیتاں نال کوشش کرنا کہ جڑی اللہ فضیلت دیندہ ہے انہوں تسلیم کر لینا چاہیے۔ ایک آیت مجیدہ میں سب تو پہلے پڑھنا چاہنا قبلہ، وہ سورہ مبارکہ یہ نساء دی آیت مجیدہ ہے، وہ دیکھ بڑا لطف ہے، انہوں دھیان نہ سننا۔ خالق فرماتا ہے وَلَا تَتَمَّنَوْا، تَتَمَّنَوْا دا مطلب ہے تمنا بھی نہ کرنا، تمنا بھی نہ کرنا۔ اتھے جہاں میرے کل ترجمہ ہویا نا وہ آرزو نہ کرنا، آرزو نہ کرنا، تمنا نہ کرنا۔ کس بات کی؟ اللہ فرماندہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر اللہ کسی کو افضل بنا دینا اس کی برابری کی تمنا بھی نہ کرنا۔ بہت شکریہ۔ اگر اللہ کسی کو افضل بنا دے، اللہ کسی کو فضیلت دے دے، اللہ فرماندہ ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تمنا بھی نہ کرنا، آرزو بھی نہ کرنا، مَا فَضَّلَ اللَّهُ، جس کو اللہ فضیلت دے، جس کو اللہ افضل بنائے، بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور جس کو فضیلت نہیں دی وہ تمنا نہ کرے، وہ آرزو نہ کرے، لہٰذا اللہ جنہوں سید نہیں نہ بنایا وہ تمنا نہ کرے۔ مہربانی وہ ایویں آرزو نہ کرے اور ہولی ہولی بڑھن دی کوشش نہ کرے۔ بندہ بے نماز ہوئے تو ہولی ہولی نمازی بن سکتا ہے۔ شکریہ۔ بندہ بے نماز ہوئے تو ہولی ہولی نمازی بن سکتا ہے۔ بندہ بے روزہ ہوئے تو ہولی ہولی روزہ دار بن سکتا ہے۔ بندہ غریب ہوئے تو حج کرنا چاہے تو ہولی ہولی محنت کر کے پیسے کمائے تو حاجی ہو سکتا ہے۔ جنہوں اللہ اولاد علی نہیں نہ رکھیا وہ ہولی ہولی بھی سید نہیں ہو سکتا، تیز تیز بھی سید نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب بعضیاں اللہ نے بعضیاں تے فضیلت عطا فرمائی۔ میرے محترم ایک اور آیت مجیدہ میرا دل لیکن نال ہی پڑھ دیا ہوں، وہ سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت ہے، یعنی گویا تیسرے پارے دی پہلی آیت مجیدہ ہے، وہ بھی میرا خیال پڑھ دینی چاہیے۔ یہ تھے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں نا وہ بھی برابر نہیں بنائے، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت دی ہے۔ یہ مطلب ہے نبی برابر نہیں نا، نہیں نا، رسول برابر نہیں نا۔ اچھا 6 نبی سب تو بڑے نے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، یہ 6 سارے نبیاں تو وڈے نے، تو زہرہ دا بابا انہاں تو بھی وڈے ہیں۔ یہ مطلب ہے نا جی، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعنی اللہ نے انہوں نے فضیلت ہو دیتی ہے، انہوں نے اتے جڑے 6 پڑھے نے انہوں نے فضیلت ہو دیتی ہے، تو پھر اتے میرے نبی نے فضیلت ہے۔ یہ مطلب ہے میرا خیال ہے آرام نال بھی گل ہو جائے، روڑا نہ بھی بندہ پائے تو آرام نال بندہ گل کر لے۔ بہتا روڑا پائیے تو بندے سمجھتے ہیں مولوی گجدا سی، اسی گجدے نہیں ہیں، اسی آرام نال گل کرنے ہیں۔ جے نبی برابر نہیں میرے نبی دے تے نبیاں دا بھی تو گزارا ہو ہی گیا نا، تے اللہ دے بندیا جے صحابہ علی دے برابر نہیں ہوں گے تو صحابہ دا نہیں ہوں۔ بھائی میں شکریہ
اگر نبی میرے نبی دے برابر نہیں تو نبیاں دا گزارا ہو ہی گیا نا، تے جے صحابہ علی دے برابر نہیں ہوں گے تو صحابہ دا بھی گزارا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ لو جناب پہلی ہوں میں فضیلت دے چند معیار پڑھنا۔ میں سب تو پہلے سورہ مبارکہ نساء دی ہی ایک آیت مجیدہ نال فضیلت پڑھنے لگا۔ یہ وچ اللہ پاک نے نشانیاں بہت زیادہ سن تے ٹائم تھوڑا ہے، جنیاں پڑھ سکیا انہاں پڑھ دیں۔ اللہ فرماندا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ سوال کر کے اللہ فرما رہا ہے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، فضیلت ہم دیتے ہیں، حسد لوگ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم فضیلت دیتے ہیں اور بندے حسد کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے حسد کرنے کی کی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے ام یحسدون، کہ حسد کرتے ہیں لوگ، ناسا انسان حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب ہم کسی کو فضیلت دیتے ہیں تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ جب ہم فضیلت ہم دیتے ہیں حسد لوگ کرتے ہیں۔ یہ جڑا سی نا جی شام دا حاکم، اس حضرت علی نو خط لکھیا، وہ سکیا ساری آیتاں تہاڈی شان چ اتریاں نے، ساڈی شان چ کوئی نہیں اتری۔ حضرت علی نے فرمایا تہاڈی شان چ بھی اتری، تہاڈی شان چ بھی اتری۔ وہ سکیا وہ کیڑی؟ حضور نے آیت لکھ کے بھیج دیتی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ جب اللہ کسی کو فضیلت دیتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ کسی کو فضیلت دیتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ اس دوبارہ خط لکھیا، وہ سکے جی ساڈا اس آیت کتھے ذکر آیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تہاڈا بھی یہ دے چاہیے تو ساڈا بھی یہ دے چاہیے۔ جنہاں نو اللہ افضل بنایا وہ ہم ہیں، جو حسد کرتے ہیں وہ تو۔ بہت شکریہ۔ میں فضیلت، شکریہ، خیر ہو گئے۔ پہلا فضیلت دا معیار سورہ مبارکہ نساء جو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مثلا کون نے جنہوں نے اللہ نے فضیلت دیتی؟ اللہ فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ہم نے ابراہیم کی آل میں فضیلت رکھی ہے، ہم نے ابراہیم کی آل میں فضیلت رکھی ہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے مل کتاب، ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دے دی، والحکمت، اور حکمت بھی دے دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ملک عظیم کی بادشاہی بھی دے دی۔ ترے گلاں قرآن چو ثابت نے۔ ابراہیم دی آل نو اللہ صاحب کتاب بھی بنایا، صاحب حکمت بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا۔ آ کے ترجمہ پڑھ لو، لفظ بادشاہ لکھے جی، ہم نے ان کو ملک عظیم کی بادشاہی دی۔ حضرت ابراہیم دی آل اہل کتاب بھی نے، اہل حکمت بھی نے، اور بادشاہ بھی نے۔ تہاڈا کی خیال ہے اگر کسی نے پڑھ بندے نو بندہ 5000 دی کتاب دئیے، وہ چھلیاں وچدا ہوئے، وہ دل کرے ورکے پڑھ کے چھلیاں لپیٹ لپیٹ کے دینیاں شروع کر دے، ہر بندہ آکھے گا یار تو انہوں یہی لبا سی کتاب دین واسطے۔ اللہ ان پڑھ نو کتاب نہیں دیندا، جاہل نو حکمت نہیں دیندا۔ آل ابراہیم چ اللہ نے کتاب بھی رکھی، آل ابراہیم چ حکمت بھی رکھی، اور اللہ کم صرف کو بادشاہی نہیں دیتا۔ آل ابراہیم چ ترے چیزاں نے جی فضیلت دیاں، کیڑی کیڑی؟ کتاب، حکمت، بادشاہی۔ اہل سنت والجماعت دوست اپنی نماز دے اندر، شیعہ اپنے جنازے دے اندر حضرت ابراہیم دی آل تے درود پڑھ دیں۔ بولو اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ فضیلت ہے، جن کا نمازوں میں ذکر آ جائے ان کی برابری نہیں ہوتا۔ شکریہ، مہربانی۔ آل ابراہیم دا ذکر بھی نماز ہے، آل محمد دا ذکر کنوں؟ آل ابراہیم نو اوکھو۔ ہون میرا خیال تو انہوں چیتا آئے گا کہ نبی پاک دے خطبہ نکاح حضرت علی دے پیو نے آپ کیوں پڑھے؟ بہت شکریہ، مولا تانوں جزا دے وے۔ اصل گل لے کہ خطبہ کوئی پیسے بچان واسطے آپ نہیں سی پڑھیا، تے نکاح خان نو 500 روپیہ نہ دینا پے، وہ حکمت دے تحت پڑھیا سنے۔ اصل وچ عرب دے بندیاں نو پتہ سی کہ حضرت خدیجہ کو مال بہت زیادہ ہے تے سارت ماں کو مال نہیں، کیونکہ اللہ قرآن چ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ میرے حبیب تیرے پاس تو مال نہیں تھا نا، ہم نے تجھے مال خدیجہ سے غنی کر دیا، ہم نے تجھے مال خدیجہ سے غنی کر دیا۔ مال زیادہ سی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، حضور کو مال نہیں سی، نبی مال جمع نہیں کر دے، حضور نبی مال جمع نہیں کر دے، جو لیوندے نے خیرات کر دیندے نے۔ اسلام نو مال دی ضرورت سی، اللہ نے بہت
اچھے طریقے نال ایسا مال خدیجۃ الکبریٰ کو جمع کیتا جڑا اسلام تے لگ سکتا ہے. سبحان اللہ. حرام دے پیسے تے مسجد تے نہیں لگ دے, یہ سود والا مال اسلام تے کیسے لگ جائے؟ بہت شکریہ. یہ مطلب ہے جی بی بی طیبہ تے طاہرہ سن, انہوں دا مال بھی طیب تے طاہر سی, مال بہت زیادہ سی تے بندیاں دی نظر سی جناب خدیجہ دے مال تے. عرب دیاں بڑیا بڑیا سرداراں نے حضرت خدیجہ نو شادی دا پیغام بھیجیا, بی بی نے انکار کر دیتا. جدوں رسالت مآب نال نکاح طے ہو گیا تے انہاں اپنے اپنے نمائندے گھلے سن کہ پتہ کرو ہاں حق مہر کی مقرر کر دینے, تے اس سارا مال لے کے بنو ہاشم ٹر چلے نے. انہاں دے بیٹے دی عمر تھوڑی ہے, او دی عمر زیادہ ہے. چلو 15 سال نہ بھی ہوئے, 3 سال تے کم سے کم بی بی دی عمر زیادہ ہے سی تحقیق دے مطابق. 3 سال یعنی 28 سال اور 25 سال. ویسے 40 تے 25 دی بھی روایت بڑی مشہور ہے. بہرحال حضرت خدیجہ دی کچھ عمر حضور تو زیادہ سی, تے جتھے عمر زیادہ ہوئے کسے بچی دی, بیٹی دی, مستور دی, اور مرد دی عمر تھوڑی ہوئے تے بندے کناں چ گلاں کردے نے کہ ایتھے نہ کیوں کیتا ہے, ایتھے نہ کیوں کیتا ہے, ایتھے نہ کیوں کیتا ہے. اگر نہ مال ویکھ کے او حضرت ابو طالب اتنے دور اندیش, اتنے صاحب بصیرت, خدا دی قسم اتنے زیرک سن حضرت ابو طالب, اتنے دور اندیش, اتنے صاحب بصیرت سن کہ خطبہ نکاح پڑھیا نے آپ. ہم لوگاں نو وہم لگا سی کہ اے بہادری پہ کر دینے, ایڈی مالدار خاتون نو لے کے جا رہے نے, اے سارا مال اپنے کو لے چلے نے, انہاں کو تو پیسہ ہی کوئی نہیں سی. حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح جڑا تعارف کرایا ہے وہ قرآن وچ بعد وچ آیا ہے, ابو طالب نے پہلے کرایا. سار اٹھاؤ میرے نو ویکھ کے سننا قبلہ. اے بعد چاہتا ہے یہ کہ فقد آتائنا آل ابراہیم الکتاب والحکمت و آتائناہم ملکا عظیما. ہم نے ابراہیم کی آل میں کتاب بھی رکھ دی, حکمت بھی رکھ دی, اور ملک عظیم کا بادشاہ بھی بنا دیا. حضرت ابو طالب نے قرآن اترن تو 15 سال پہلے خطبہ نکاح فرمایا, حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. سبحان اللہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. مطلب کیا؟ کتاب والے بھی ہم ہیں, حکمت والے بھی ہم ہیں, اور اللہ کی طرف سے بنائے بادشاہ بھی. تو سا غور نہیں فرمایا, بادشاہ بھی. بادشاہ بھی ہم ہیں, صاحب کتاب بھی ہم ہیں, حکمت والے بھی ہم ہیں. گردنہ مروڑ کے رکھ دیتی ہیں حضرت ابو طالب دے سے خطبے نے, جڑا بیان دے سن غریب لوگ سن تے مال لے کے ٹر چلنے. فرمایا ہم آل ابراہیم ہیں, اللہ کی طرف سے ہم بادشاہ ہیں. ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ خدیجہ کا مال لے کے جا رہے ہیں, خدیجہ فخر کرے کہ بادشاہوں کے گھر میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے فضیلت ہے, بہت شکریہ کہ اے فضیلت ہے جڑی آل ابراہیم نو عطا ہوئی. میرا خیال ہے ادھے نال جڑدی ایک اور آیت پڑھنے, وہ سورہ مبارکہ یوسف دی آیت ہے جی. حضرت یوسف نے قید وچ جا کے اپنا تعارف کرا. وہ تعارف سنو, اے میں فضیلت پہ پڑھنا, پھر فضیلت آ گئی. فرماتے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. فرماتے نے میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. حضرت یوسف فرماتے ہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. فرماتے ہیں ابراہیم و اسحاق و یعقوب. دیکھو میں ہوں یعقوب کا بیٹا, وہ بھی علیہ السلام, یعقوب اسحاق کا بیٹا, وہ بھی علیہ السلام, اسحاق ابراہیم کا بیٹا, وہ بھی علیہ السلام. فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئن. ہم وہ ہیں, میں نہیں, ہم وہ ہیں جن کے نسب میں شرک کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے, سار اٹھا کے سننا جی. ہم وہ ہیں لنا ان نشرک باللہ من شیئن, ہم نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. کون بیان دا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ہم نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. میرا موضوع فضیلت ہے, میرا موضوع تفضیل ہے. یار میں تفضیل علی پڑھنا چاہنا.
خالق فرماتے ہیں اس نے کہا ذالکا من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ نے فضیلت رکھی ہے، یہ بندوں سے ہم اس لیے افضل ہیں کہ ہمارے نسب میں مشرک کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے گل پہنچ گئی ہے، میں مولا علی سے پڑھنا چاہنا نا، یہ مطلب ہے قرآن میں فضیلت یہ ہے کہ نسب میں مشرک کوئی نہ ہو، باپ دادا پردادا میں مشرک کوئی نہ ہو، علی تے برابر لے آنے تو کوئی ایسا بندہ لے آ جدا دادا مشرک نہ ہو، جدا پردادا مشرک نہ ہوئے، جدا نگر دادا مشرک۔ یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری نسل میں ہمارے آباء و اجداد میں کوئی مشرک نہیں۔ میرا خیال ہے ادھے نال جڑدی ایک اور میں آیت مجیدہ پڑھ دینا، او سورہ مبارکہ مومنون دی آیت مجیدہ۔ حضرت رسالت معاب نے حضرت علی علیہ السلام دے متعلق جڑی گل کی تھی جی نسب دے متعلق، او میں جناب دے سامنے یہ سورہ یوسف دی آیت پڑھی، فرماتے ہیں ذالکا من فضل اللہ علینا، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل، ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو شکر نہیں کرتی، انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو شکر نہیں کرتی۔ لطیف گل جی، دو فضل نے، یوسف فرماتے ہیں ایک ساڈے تے فضل ہے، ایک لوگاں تے فضل، فضل چ فرق ہے، فضل چ فرق ہے، وہ شکر ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دلوی نے وہ فرق بھی اتنے لکھ چھڑے، وہ فرماتے ہیں ان پہ یہ فضل ہے کہ ان کے نسب میں مشرک کوئی نہیں، اور لوگوں پہ یہ فضل ہے کہ ان کو ہادی ایسا مل گیا جس کے نسب میں شرک نہیں۔ واہ بھائی، شکر کسے مرضی نہ کرنا ہے، میرا خیال ہے ہر شیعہ سنیہ جی شکر کرے، یہ مطلب ہے ان پہ یہ فضل ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں مشرک کوئی نہیں، اور لوگوں پہ یہ فضل ہے کہ ان کو ہادی ایسا مل گیا جس کے نسب میں مشرک کوئی نہیں۔ اسی پاویں کیویں دے آنا ساڈے منہ تے بھی کافر لگ جا، اساں کسے ایسے نو ہادی نہیں منیا جدے نسب وچ کوئی مشرک ہو، انہوں نے منیا جدے تو لے کے آدم تک وچ مشرک ہوئے۔ خیر ہوگا تھوڑی، میں طاہر القادری صاحب کی کتاب میری ایسے مہربانی، طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے حسن المعاب فی ذکر بوتراب، حسن المعاب فی ذکر بوتراب، اس ویلے ایس بریف کیس جو کتاب موجود ہے، تصویر بنوانی ہوئی دے سکنا، کتاب نہیں دے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت جابر سے روایت ہے، تو انہوں پتہ ہے شیعہ مذہب بڑا سخت ہے، یہ تو غلط روایت پڑھی ہے تو روزہ ٹوٹ جانا، لہذا میں اتنے لکھ کے رکھی ہے تاکہ محفوظ طریقے نال پڑھی جا سکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ رعد کی 4 نمبر آیت کی تشریح پیغمبر فرما رہے تھے، جس میں اللہ نے کہا کہ کچھ ایسے پودے ہیں جن کو ہم ایک جیسا پانی دیتے ہیں، کیا بات ہے، کچھ ایسے شجر ہیں، اشجار ہیں، ایسے شجر ہیں جن کو ہم ایک جیسا پانی دیتے ہیں اور ان پر میوے بھی ایک جیسے لگتے ہیں۔ جویں دا پانی ہونا ہے تو انہوں پتا ہی تے سبزیاں نو سارے نالیاں دا گندا پانی پاندے نے، لوگ کہتے ہیں سارا پانی ادھر جاندا جو ایویں دی گوبھی ہونی ہے نا، جویں دا پانی جانا ہے۔ اللہ فرماندا کچھ ایسے درخت ہم نے لگا رکھے ہیں جن کو پانی ہم ایک جیسا دیتے ہیں، جب پانی پاک دیتے ہیں تو میوہ بھی تو پاک ہی لگے، کیا بات ہے۔ میں آج روایت میری نظر سے گزری ہے، آج ہی میں تھوڑے سامنے پیش کرنے لگا۔ حسن المعاب فی ذکر بوتراب، وہ جدو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ درختان دی مثال اللہ دیتی ہے، کوئی پانی اللہ دیندہ ہے، پھر انہوں نے پھل بھی لگتے ہیں، پھر پھل بھی ایسے ہی لگتے ہیں جویں دا تھلے پانی اللہ دیندہ ہے۔ اس طرح تشریح تے فرماؤ، فرماتے ہیں حضرت جابر نے فرمایا تو حضور نے حضرت علی کو بلا کر کہا، فرمایا صحابہ خود سمجھ لیں گے، فرمایا یا علی الناس من شجر شتا وانا وانتا من شجرۃ واحدۃ، لوگ الگ الگ شجرے سے ہیں، تیرا اور میرا شجرہ ہے، کمال ہے، شجرہ ایک ہے، ہم وہ درخت ہیں جن کو پاکیزہ پانی ملتا ہے،
میوے ایسے نظر آتے ہیں، حسن حسین تیرے بھی ہیں وہ میرے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے میوے لگتے ہیں بھائی واہ، بہت اچھا سماعت فرمایا۔ ایک میرا خیال ہو رہا ہے پڑھنے، وہ حشر والے دن دی آیت ہے تے گھبرانا نہیں، ایس ویلے اگے ہی بندے مکے ہوندے نے روزے چ، میں تو ہی ٹھیک ٹھاک، یہ جنہیں رکھیا ہوندا ہے وہ تے بیچارے مٹھے مٹھے ٹردے نے، تے جنہیں نہیں رکھیا ہوندا وہ بھی سارا دن انجے لگا پھر، جنہیں رات دی بئی کھانی ہو ٹائٹ ہو کے کتھے ٹرنا۔ میرے عزیزو ایس ویلے اینی داد ہی کافی ہے، جڑا روزیاں دے اس ٹائم چ بندیاں نوں آکھے نا ہاتھ کھڑا کر کے مارو ظالم، آرام نہ بیٹھو، صرف سماعت فرماؤ۔ حشر دی میں آج پڑھنے کا ذرا حشر سخت ہے نا جی، تو میں سمجھنا پہ ایس ویلے سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر آیت ہے اللہ فرماندا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، حشر والے دن جب سور پھونکا جائے گا بندے مر جائیں گے، جو دوبارہ اٹھیں گے نا تو کسی کو کسی کے نسب کا پتہ نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، اچھا سی پرا ہے نا جو دوبارہ اٹھاں گے تو پتہ ہی نہیں ہونا میرا پرا ہے، آ میرا باپ ہے، آ میری ماں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا انصاب بینہم، جب دوبارہ بندے اٹھیں گے تو ان کے درمیان نسب ختم کر دیا، نسب ختم کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ولا یتساءلون، اس لیے کہ کوئی دوسرے کے سوال کا جواب نہ دے۔ ہائے ہائے بھائی بڑا لطف آ رہا ہے، تاکہ کوئی دوسرے کے سوال کا جواب نہ دے، کیونکہ اتھے بندہ گیا ہوئے نا تھانے تے نال منڈا گیا ہوئے منڈے نو چھڑان، منڈا آکھے نا میں گل کرنا تو پیو آندا ساہ لیا ہوئے تینوں گل کرن دا پتہ نہیں، میں کرنا جی آپ کر، انہوں پتہ ہوندا ہے پیڑی گل کرے گا تو میں چنگی کرنا۔ اللہ فرماندا حشر جی میں وکھرا حشر برپا کرنا، کسی دا منڈا دوزخ جاندا ہوئے تاکہ پیو آ جا، میری گل سن لو جی ایک بار۔ میں سکول ٹیچر صاحب میں ایک منڈے نو کن پھڑایا، وہ وڈا بھرا آ گیا، ہو سکے چھڑ دے کن، ادو میں حساب لایا کہ سزا بھرا نو ملتی ہو تو بھرا وچ آ جاندے نے۔ جدو پرانے زمانے چ اسی چاول لین جاندے سن دیگاں دے نیازاں، ادو آندے سن میرے بھرا دی بھی دئی۔ تسی تو سارے شروع تو امیر ہو، میں اپنی گل پہ کر، کوئی تو چاول لین جاندے میرے بھرا دی، یہ مطلب ہے کہ بھرا دا لحاظ ہوندا ضرور ہے، کوئی شاید لبدی ہوئے تو لوکی بھرا واسطے منگدے نے، تے مار پیندی ہوئے تو بندے آندے نے میرا بھرا جی میرا بھرا جی۔ اللہ فرماتا حشر والے دن میں بھرا ہی سارے مکا چھڑنے نے، اس واسطے کہ جنت ایک بھرا نو میں دیواں اودے اعمال دے نتیجے نال، تے جس ساری زندگی نہ روزہ رکھیا نہ نماز پڑھی ہے وہ جنت تے جاندا آکھے میرے بھرا دی بھی دیو۔ اللہ فرماتا نہ اودے اپنے اعمال نے تیرے اپنے اعمال نے، تے کسے بھرا نو دوزخ دے فرشتے لے جاندے ہوں کہ بھرا لمحہ پہ جائے او میرا بھرا جائے او میرا بھرا جائے۔ اللہ فرماتا ہم نسب ہی ختم کر دیں گے، ماں اپنا حساب دے، بیٹی اپنا، باپ اپنا، بیٹا اپنا، بڑا بھرا اپنا۔ گھبرا گیا ہو نا حشر دی گل سن کے، کو چھوٹا بھرا اپنا، اپنا حساب دینا جب پیچھے کسے نہیں جے ہونا، اپنا حساب۔ جماعت علی شاہ صاحب نے ناروال دے علاقے انہوں دی جماعت نقشبندی جماعتی، انہوں دے مفتی نے مفتی غلام رسول، انہوں 15 کتاباں دا حوالہ دے کے لکھے ہیں۔ فرماتے پیغمبر نے فرمایا کلو حسب و نسب منقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی، قیامت کے دن ہر حسب نسب کاٹ دیا جائے گا سوائے میرے نسب کے۔ کیا بات ہے، سوائے میرے حسب کے، میرا حسب بھی باقی رہے گا، میرا نسب بھی باقی رہے گا۔ ہاں ہون پتہ لگیا کیوں نبی کہی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں کہ اللہ سارے بھرا مک جانے نے، اے علی تے نبی رہ جان گے، حسن تے حسین رہ جان گے۔ میں کیا وجہ کی؟ فرمایا میں حساب لینے، اے کیوں رہ جان گے؟ فرمایا مکنے انہاں دے نے جنہ حساب دینا ہے، اور رہ جان گے جنہ حساب لینا۔ آباد شکریہ قبلہ۔ ہوں میں پھر روایت سنان لگا، ہوں جڑے اہل سنت عالم دین دی روایت سنان لگا۔ میری لائبریری چ ایک شیعہ عالم ایک مرتبہ ہے، وہ ویکھ کے حیران ہو گیا تو میں نے داد دیتی، انہیں داد کی دیتی،
انہاں کہ تیری لائبریری ساڑیاں کتاباں تے تھوڑیاں ہی میں جب انہوں ضرورت دوجیا کتاباں دی میرے کو کتاب پہنچی خصائص علی رائٹر نے جناب ظہور احمد فیضی صفحہ نمبر 417 اور 418 میری لائبریری موجود ہے اہل سنت نے وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ دربار رسول سجا ہوا تھا میرے بابا عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے نگاہ دیکھا تو علی آئے جو ہی علی آئے نبی پہلے اٹھے پھر ماتھا چوم لیا میں جلدی کر گیا ہوں پہلے نبی اٹھے پھر ماتھا چوم لیا جب نبی نے علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو میرے بابا عباس نبی کے چچا پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ علی سے اتنی محبت رکھتے ہیں فرمایا چچا میں اتنی تو نہیں رکھتا جتنی خدا رکھتا ہے واہ واہ بہت شکریہ میں محبت تو علی سے رکھتا ہوں مگر اتنی تو نہیں رکھتا جتنی خدا رکھتا ہے کیونکہ میں علی سے محبت کا رکھتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ علی سے محبت کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق حضرت عباس نبی کے چچا شکریہ حضرت عباس نبی کے چچا نے پوچھا توحید بھی علی سے محبت پر اور نبوت بھی علی سے محبت کرتی ہاں لیا بھائی کنوں کیوں نہیں لیونا علی دے مقابلے لیا کھلار نہ جے کو کھلو گیا نا تو میں مذہب چھڑ دیں گا پیغمبر نے فرمایا چچا یہ کائنات میں ہے ہی ایک کی سنیا تو سا کچھ فرق نہیں ہے ہزاروں میں کیا بات ہے بھائی کچھ فرق وہ تو کچھ بیان ہے ایسے زمین اسمان تو زیادہ فرق ہے پیغمبر نے فرمایا چچا یہ کائنات میں احد واحد ایک ہی ہے جس کا نام علی ہے کیوں فرمایا اللہ نے ہر نبی کی نسل اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے میری ذریت اللہ نے علی کی پشت میں رکھی نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا بہت شکریہ میرا مطلب ہے جس کی پشت میں محمد کی نظر ہو صحابی اس کے برابر نہیں آتے نہیں اجے سواد نہیں ملتا آ جاندہ سواد آپ پیدا کری دا بندے نے کوئی وہم لگ گیا کہ جی اے ٹی وی کھولو نا سرگی جڑے جے کو سرگی اٹھیا ہوندہ تھے بس سویرے روٹی کھان تو پہلے نہیں اٹھے ہوندے سی ادھا گھنٹہ ادوں رمضان ٹرانسمیشن لگی ہوئی اتھے جیڑا مولوی بہ کے کو حضرت علی دی شان دی حدیث پڑھ دن اتھے ایک نہ ایک وچ مولوی بیٹھا ہوندہ ہے جیڑا اندہ ضعیف سبحان اللہ یقین کرو میں ہسداری نہ حضرت علی دی شان دی حدیث پڑھی جاندی ہے حنیف قریشی صاحب نو جانتا تھوڑا وہ جڑے مولوی صاحب تھوڑے جب پہلے پہلے نہ شان علی تو انہیں ایک جملہ کیا انہیں کہا ناسبیت کے سینگ نہیں ہوتے انہیں حرود ہے تو جملہ کیسے ہو سکا گلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے یہ دا مطلب ہے کوئی علی تے گلو کر رہا ہے کوئی علی نو کسر کر رہا ہے کوئی مکسر کوئی گلو نہیں میں ایک صحاب لایا پہ حضرت علی دی شان جتھے ہوندی وہ تھا کوئی نہ کوئی بندہ ضعیف ضرور آندہ ضعیف کمزور ہے روایت کمزور ہے راوی کمزور اچھا ایک اہل سنت نے بڑی تکلیف نہ گل کی وہ سکھا یار جی علی مدینہ العلم و علی بابوہا یہ حدیث ہے تے کوئی ہر جالی گل لے کے علی دروازہ ہونا تے علم حاصل کرنا ہوئے تے مولا علی کو لاجو کی ارجے اگو تو اللہ کے بندے کھڑکیاں بھی بنا لیں اگو تو روشن دان بھی بنا لیں کیوں انج کر دے ہو علی علیہ السلام دی فضیلت ایک ہے انہوں رہن دے ہو وہ پھر میں تے ایک جملہ آکھا جی میں کہ یار کوئی گل نہیں آخر کئیاں بندے نو وہم پہ گیا ہے کہ جے اسا حضرت علی دی شان پڑھ چھڑی نا تے حشر والے دن حضرت ابو بکر سانو کھلار لینا اور تیرے کول علی دی شان پڑھ دے سن تے تو میری کوئی نہیں پڑھی کئیاں نو وہم حضرت عمر پھر تے ناراض نہ ہو جان کئیاں نو وہم حضرت عثمان طلحہ زبیر ناراض نہ ہو جان میں تانوں پکی گل دساں اہل سنت کو دو سن دے ہوں تسی بشک شان علی پڑھیا کرو صحابہ ناراض نہیں بالکل ناراض نہیں ہوندے میرا قرآن تے ہاتھ ہے میں رمضان دے روزے کھلوتا ہوں سارے صحابہ نو پتا جے حضرت ابو بکر تو لے کے طلحہ زبیر تک کہ صدقہ علی دیا پتراں تے حرام ہے ساڈیاں پتراں تے حرام ہے بہت شکریہ سب صحابہ دے علم ہے کہ صدقہ اولاد علی تے حرام ہے ساڈی اولاد تے حرام نہیں جدو صحابہ جانتے ہیں کہ ساڈا حلال حرام دا فرق ہے تو انہوں وہم کیوں لگ گیا کوئی گل نہیں پھر بھی اسی راضی ہیں میاں گزارا جو کرنا ہے حضرت علی دروازہ من جا
باقی کو صحابہ نو کھڑکیاں بنا لے، روشن دان بنا لے، ورلا بنا لے، وچ بٹا رکھن جوگا تھاں، جتھے جتھے تھاں لب دینا ورلا بنا لے، اللہ کے فضل نال آونا دروازے رائی باریاں راہ بلیاں ہو دیا نے، بندے نہیں ہو گئے۔ مہربان، یہ پیغمبر نے فرمایا میری ذریت کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا۔ میں سوچ رہا ٹائم ختم ہو گیا، ایک دو چار منٹ جڑے فضائل دے باقی نے، ایک میں آیت اور پڑھن دا میرا خیال ہے شاید مجاز ہو جا۔ لو جی اے سواد آ گیا، یہ سورہ مبارکہ نحل ہے جی، ادھر تے بھی میں نشانی رکھی، یہ بھی ایک فضیلت ہے، پڑھیے جی۔ پہلی فضیلت تے ہے کہ نبی پاک دا تے علی دا شجرہ ایک ہے، تے نبی دے نسب تے نبی دی نسل نو اللہ علی دی پشت رکھے۔ یہ انفرادیت مولا علی دی ہے کہ نہیں؟ تو اڈی خیر ہے۔ اگلی گل جڑی ہے، آ بچے بیٹھے نے، ایڑا بچہ بیٹھا ہے، اے بچہ بیٹھا ہے، یہ بھی روٹی کھاندے نے، زرداری تو نہیں کھاندے نے، وہ نہیں کھاندے، نواز شریف دے بچے کھاندے نے، وہ دے پوترے، وہ دے دوترے، امیرہ نہیں کھا کے سونے، تو اڈی خیر ہوئے، غریباں کھا کے سونے، رزق ساری دنیا کھاندی ہے۔ لیکن اللہ نے سورہ مبارکہ نحل دی آیت نمبر 71 کی شرط فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر رزق کی وجہ سے بھی فضیلت دی ہے۔ بھائی کیا بات، رزق دی وجہ تو سارے بندے برابر نہیں، کیونکہ رزق ایک جیسا نہیں۔ چلو یار سارے جاندار رزق ایک جیسا نہیں، چلو اگلی آیت اور پڑھ۔ اللہ فرماتا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کچھ تو لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے طیب رزق عطا کیا، انہوں نے زندگی میں کھایا ہی طیب ہے۔ یہ دا مطلب فضیلت دا اگلا معیار نسب تو بعد ہے کہ آپ بچہ خوراک کھانا شروع کیتی ہے، اس بھی بڑے ہو ہی جانا ہے، تے جڑے بڑے بڑے بیٹھے ہو تسی بڑے ہو ہی گئے ہو، تیرے جوان بیٹھے ہو تساں بڑے ہو ہی جانا ہے۔ رزق تو شروع تو کھانا ہی ہے نا پہ، بولو یا بولو۔ ماں دے دودھ تو بعد کچھ تے کھانا شروع کیتا، وہ پھر ابا جی لے آندے سن تے اسی کھاندے سن، جی ابا نہیں تے اماں کدوں لے کے بیچاری کھواندی سی۔ اوڑا رزق ہے نا، اللہ فرماتا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، بعض ایسے ہیں جن کا رزق ہی اتنا بہتر ہے کہ وہ دوسروں سے افضل۔ کیا بات ہے تواڈے سنن دی۔ ہن ہر بندہ اپنے متعلق نہ سوچے، خدا را جڑی آیت پہ پڑھنا ہے دے متعلق سوچو، اپنی سوچنا چاہیے۔ رزق ویسے اولاد نو پا کے کھانا چاہیے، ہاں جی، تو یارہ کو ہاں کرو اور پا۔ یہ دا مطلب ایک بچے نے زندگی بھر رزق طیب کھاتا ہے، ایک بچے نو کو 10-12 سال صحیح رزق نہیں ملیا، برابر نہیں، بولو نہیں۔ مہربانی 70 سال بعد انگریز مسلمان ہو جائے، وہ دا رزق تے 70 سال بعد ہی پاک ہونا ہے۔ چل بھائی یارا میں کو پرانی گل نہیں پہ کرتا، سور دا گوشت کھاندے نے برگراں چ رکھ کے انگریز، نال شراب پیندے نے۔ اصل میں ویکھیا میں پھس گیا کہ جہاز وچ نال سواریاں ایسیاں بیٹھیاں سن، انہاں ایک حرام ہے جو کو وقفہ پایا ہوئے ایک گھٹ دا بھی، توڑو توڑی بیبیاں بندے پی بھی جاندے یورپ۔ میں حساب لایا بھی انہاں دا رزق ہے باقاعدہ، سور دے گوشت دے برگر کھانے نے تے نال شراب پینی۔ 70 سال بعد اگر انگریز مسلمان ہو جائے، انہیں چھڑنا تے ہے نا، رزق چھڑنا سن، وہ دا رزق طیب ادو ہوئے گا جو شراب چھٹے گا، سور دا گوشت چھٹے گا۔ انگریز دی عمر ہوئے 90 سال، وہ دی کل عمر 90 سال ہے تے رزق طیب دی عمر 20 سال ہے۔ میں دور تو نہیں کدھرے ہو گیا؟ اور یار ایک بندے نے 60 سال بعد کلمہ پڑھے ہے، 90 سال دا ہو کے فوت ہو گیا، 60 سال تک دے رزق ٹھیک نہیں سی، 60 سال تو بعد محمد دسیا سود کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، یتیم دا مال کھانا حرام ہے۔ سلام ہے انہاں بندیاں نوں جنہاں پیغمبر دے کہتے حرام چھڈ کے حلال شروع کیتا، 60 سالہ بعد حلال شروع کرنا اور ہے، ماں کی گود سے حلال کھانا۔ بڑا فضیلت ہے، بڑا فضیلت ہے۔ اس کائنات تے وہ اعلیٰ ترین تے افضل ترین بندہ دسو جیڑا آن تو پہلے بھی پاک سی، آن تو بعد ہی پاک رہے، وہ میرے نبی دی ذات ہے۔ بولو جی، میرے نبی دی ذات ہے۔
پہلے نور سن پھر بشر بنے. نور بھی طیب و طاہر، بشریت بھی طیب و طاہر. میرے نبی نے جڑا رزق کھاتا ہے او دے وچ نعوذ باللہ کسے بندے دے منہ چ ایڈی لمبی جیب ہے جڑا آکھے نکیا ہوندیاں نبی پاک پتہ نہیں کی کھاندے سن. خبردار نکیا ہوندیاں ابو طالب دے دسترخوان تے کھاندے سن. تساں توجہ نہیں فرمائی. یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے میرے رسولو کھانا وہ ہے جو طیب ہو. رسول کھاتے بھی ہو ہیں جو طیب ہو. رسول وہی کھاتے ہیں اور جو طیب ہو. اے بچہ تو کھڑا کھڑا گوشت ہی لے آؤں نا گھر، مچھی یہ لے آؤں ویخ کے مڑی ایک دوجی. اور جو گھر پکدا ہے وہ کھا چھڑتا ہے، جو نہ کھوانا ہے انہیں کھا لینا. جدو بندہ ایڈا ہوتا نا بچہ وہ تو جڑا گھر پکدا ہوئے وہی کھاندے نے، جڑا گھر پکدا ہوئے وہی کھاندے نے. جے تینوں پورا یقین ہے نا کہ مصطفیٰ نے پوری زندگی طیب خوراک کھاتی ہے تے قرآن تے میرا ہاتھی تیرے بچے وہ کھاندے نے جڑا تیرے حل پکدا ہے، میرے وہ کھاندے نے جڑا میرے حل پکدا ہے. محمد وہ کھاندا سی جڑا ابو طالب حل پکدا ہے. علی وہ کھاندا سی جڑا رسول حل پکدا ہے. رسول وہ کھاندے سن جڑا ابو طالب حل پکدا ہے. علی وہ کھاندے سن جڑا مصطفیٰ. علی دے برابر بندہ لے آنا ہے مشکل. ویسے بندے نو وہم لگ گیا کدی کسے نو کدی کسے نو. میرا خیال ہے اتھے مکانے ہیں رزق طیب تے. ایک آندے ہوتے ایک آیت اور پڑھنے رہن دے، میرا ٹائم ہو گیا ہے، افطار قریب آ گیا ہے. اے قرآن اللہ پاک نے سورہ مبارکہ میں وہ لمبی ہو جائے گی پھر صرف ایک آیت میں پڑھ دینا اور وہ صرف سورہ مبارکہ مائدہ دی ایک آیت پڑھ دینا. اللہ پاک ارشاد فرمائے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے لا یستوی الخبیث والطیب، کبھی بھی ناپاک اور پاک برابر نہیں. ہائے ہائے، کبھی بھی ناپاک اور پاک برابر نہیں. اسی طرح ہر بندہ تے ہر بی بی ہر ویلے مسجد وچ جان دے قابل نہیں. تواڈی کیا بات ہے یار؟ اور یار کسے ویلے بندہ پاک ہوندا ہے کسے ویلے نہیں ہوندا. کسے ویلے مستور پاک ہوندی ہے کسے ویلے مستور تے ایسا وقت ہوندا کہ وہ پاک نہیں ہوندی. یہ مطلب ہے مسجد ایک ایسی چیز ہے جدے چ ہر ویلے ہر کوئی نہیں جا سکتا. ہر ویلے ہر کوئی نہیں جا سکتا. ہن پتہ لگا ہی نبی نے سارے بوئے مسجد ال بند کیوں کرا دیتے. کمال ہے بھائی کمال ہے. پیغمبر اعظم نے مسجد کھول کے دروازے بند کرائے الا باب علی ابن ابی طالب. تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. علامہ اقبال بیوقوف سی، تفضیل دا ایویں قائل نہیں سی. تو دروازے بند ہو گئے تو صحابہ اکرام نے آ کے پیغمبر نے پوچھا یا رسول اللہ سارے دروازے مسجد ال کھولتے کنے بند کرائے نے؟ فرمایا اللہ نے. تے علی دا کنے کھلوایا ہے؟ فرمایا جن نے تواڈے بند کرائے نے وہی اللہ نے. انہاں کہ ذرا وجہ دس چھڑو ذرا گھر جا کے دسیے کیونکہ تمہیں پتہ ہے مستورات ہوں نے اللہ انہاں دی خیر کرے. بندہ باہر پاویں کڈی گل کر کے آوے نا وہ آ چھڑدیاں نے اوتھے گل کرنی سی پر تو کتھے تو اینو جوگا جمیا سا اوتھے گل کر تو پھر گھر جا کے بندے جواب دے ہوندے نے. اس زمانے چ بھی نے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ آخر دروازہ پہلا کھلدا سی ہن بند ہو گیا. آخر گھر تے پوچھنا تے کی ہویا؟ وہ سمجھا چھڑو کی ہویا. قرآن ہاتھ سے لے لا. پیغمبر نے فرمایا اصل میں تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد میں. یہ لفظ نے طاہر القادری صاحب کی کتاب میرے کو موجود ہے. تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے لیکن علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے. اور جن حضرات کی حالت علی کے برابر نہیں وہ سارے کے سارے علی کے برابر نہیں. عزیزان کرام قدر، حضرت علی نو اللہ نے بہت زیادہ فضیلتاں نال اس واسطے نوازیا کہ انہوں نے نبی تو بعد مولا ہونا سی نا. مولا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جڑیاں اوصاف اللہ نے پہلے مولا چ رکھے اللہ نے اوصاف دوجے مولا چ رکھے.
تاں پیغمبر نے کہا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبی میرے بعد کوئی نہیں، منزل تیری ہوئی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت علی دے ہاتھ چ رہنمائی ہونی سی پوری دنیا دی پیغمبر تو بعد، اس واسطے حضرت علی نو بہت زیادہ فضائل نال نوازیا گیا۔ اللہ فرماتا ام یحسدون الناس، لوگوں نے حسد کی۔ چلو حسد وچ بندے پتر مار دے، تیاں نہ رول دے، اوہ حسد وچ بندے بڑا بڑا کچھ کر آباد رہو جی، میں نہ حسد وچ بندے بڑا بڑا کچھ کر دے نے۔ جے بندے نو حسد پیدا ہوئی گیا سی مولا علی نہ وہ پترا نو مار دے، تیاں نو بازاراں چ نہ رول دے۔ تسی یقین کرو میں آج ایک روایت پڑھی ہے، ہنے 1 گھنٹہ پہلے میں گھر بیٹھا سا، قدرتاً کتاب میرے سامنے آ گئی تو میں کھولی، حضرت علی علیہ السلام جدوں آخری وقت ہے ادو میرا علی رو پے تے جناب زینب عالیہ ادو قریب سن جدوں روئے نے، جدوں حضرت علی دی اکھاں چوں آنسو نکلے نے تے بی بی پاک نے فرمایا بابا کیوں روندے ہو، موت تو تسی ڈردے نہیں؟ میرا بابا موت تو نہیں ڈرتا۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹی سچ آکھ۔ فرمایا ام ایمن نے ایک مرتبہ حالات سنائے سن، پیغمبر نے آن والیاں حالات پیغمبر نے سنائے تے حسن دی شہادت دی بھی پیغمبر نے خبر دیتی، میری ماں دی شہادت دی بھی پیغمبر نے خبر دیتی۔ ام ایمن نے ایک واری سن دسیا کہ نبی پاک سارا کچھ دس کے گئے نے تے بابا اگر تسی کسی گل تو روئے ہو آن والی تو تے ایک واری دھی نوں بھی دسو نا، میں تینوں ٹردا ویکھ سکنی ہاں روندا نہیں ویکھ سکتا، میں تینوں ٹردا ویکھ سکنی ہوں روندا۔ تیاں دے سامنے پیو روے اسی تے مرداں سانو نہیں پتا، آ تیاں بیٹھیاں نے اللہ اکبر، پیو رو پوے تھی دے سامنے مک جاندی ہے بیٹی۔ حضرت بی بی پاک نے فرمایا بابا موت تو تسی ڈردے نہیں تے تہاڈیاں اکھاں چوں آنسو کیوں نکلے؟ فرمایا بیٹی میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں، دنیا پہ چھڑنا۔ تے فرمایا جس گل تو روئے ہو نا میں نے دسو۔ فرماندے نے سر نیڑے کر، جدوں بی بی نے سر مبارک نیڑے کیتا تے ہاتھ سر تے رکھ کے مولا فرماندے نے ایتھے لوکاں پتھر مارنے، اس کوفے دے گلیاں جی تیرا گزر ہوئے گا، نامحرم لوگ دعا پاسے کھڑے ہوں گے، تو بچوں گزر دی ہوئیں گی تو لوگ تینوں پتھر مارن گے۔ ایک گل سوچ کے اکھاں چاہسو آئے نے آباد۔ جنازہ جنازہ تابوت ہے یا نہیں ہے؟ تیار تیار ہے جنازہ، تابوت تیار ہے؟ کتنے گا؟ اچھا چلو ٹھیک، مہمانوں جنازہ تیار، 21 رمضان ہے تے مہمان دوروں دوروں آئے آباد، سارے تے ڈیرا آوان چوک دے نہیں نہ دوروں دوروں مہمان آئے۔ میں اعلان کیتا ہے مہمانوں گلی چکلوتے پراؤنے ہو، تیاں لے کے آئے مہمانوں، لمبی گل کوئی نہیں، جنازہ بالکل تیار۔ جدوں میں حضرت علی دی شہادت جملے پڑھنا میں کربلا نہیں بھولتا، میں تینوں 2 جملے یاد کرا دینا۔ حضرت علی نو کنیاں ضرباں لگیاں، جلدی بولو۔ ایک قرآن دی قسم ایک ضرب لگی ہے تے ایڈی سخت لگی ہے کہ سر میرے مولا دا علماء نے دسیا جی میں کتاب کھل دی، انج سر کھلیا تے جبریل نے اعلان کیتا قد قتل الامیر المومنین۔ جدوں کوفے دیاں گلیاں چ ایک آواز آئی ہے نا امیر المومنین قتل ہو گئے نے، کوئی پانی لے کے دوڑے، کوئی دودھ لے کے دوڑے، کروں زہرا دیا تیاں شربت بنا کے بھیج، یاد آ گیا سارا۔ بندے دوڑے نے، جڑا دوڑدا سی پانی لے کے وہ کدی تیز ہوندا سی تے کدی مٹھا ہو جاندا سی۔ جدوں تیز ہوندا سی تے پانی اچھلدا سی، جدوں مٹھا ہو جاندا سی تے وہ آندا سی یا اللہ میں کی کراں، میں تیز دوڑنا تے برتن خالی ہوندا ہے۔ اے امام المتقین، اے ساڈا ہادی اور رہنما، اے زہرا دا شوہر حسنین دا بابا، تینوں ایک ضرب لگی ہے، کوئی پانی والا دوڑیا، کوئی دودھ والا دوڑیا، کوئی شربت والا دوڑیا، میں تیرے مظلوم بیٹے تو صدقہ ہے جڑا ہر ضرب پہ آندا سی اماں میں پیاسا، ہائے صدقہ جاواں۔
اما میں پیاسا کدی نہ رو کسی کام میں کمبل لے آندا گیا ایک کمبل بچھا کے نا مسجد تے پترا نے پیو نو اس کمبل تے رکھے اس کمبل نو چاریا کونا تو پترا نے چکے کنے چکے تسی میرے نہ رڑو نہ کدی لمبی نہیں بالکل تیار ہے جنازہ میں پیانا لمبی نہیں کمبل بچھایا بیٹیاں نے کتھے مسجد وہ دیتے والد محترم رکھے تے اینا کنیاں تو پہلے چکیا کنا چکیا پترا چکے دعا کرو دو دعا کر لگا دعا کرو جدوں کوئی کسی دا پیو مک جائے نا انہوں چکن والا کو پتر نزدیک ہو دیکھ حضرت علی علیہ السلام نال گل کرا مولا تیرے تے آخری ویلا تے پتر چکن آ گئے شبیرو مظلوم ہے جڑا کدی سجے ویندا صدقے جاواں جڑا کدی کھبے ویندا صدقے جاواں ایک پتر چوک کے ٹولے نے جدوں گھر دے مقام دے سامنے آئے نا جی آج دروازے تے نظر پئی ہے میرا خیال ہے تھوڑی جی حرکت آ گئی ہے جنازہ بالکل تیار میں تے کسی جملہ آکھن لگا آج سامنے دروازہ آیا تے مولا دی آنکھاں کھلیاں دروازہ ویکھ کے پتر نوں اندر رک جو رکے پیر والے پاس حضرت عباس سن فرمایا عباس میرے پیر تھلے رکھ دے حضرت عباس نے پیر تھلے رکھے امیر المومنین نوں کھڑا کیتا گیا مونیا تو پترا نے سہارا دیتا تے ویکھ کے فرماتے نے دروازہ کھلواؤ میں ٹور کے جانا چاہنا پتر کہنے لگے بابا تہاڈی ضرب بڑی شدید ہے اسی تانوں انج نہ لے جائیے تسی میرا اشارہ ویکھنا انج نہ لے جائیے حسن سار تھلے ہاتھ رکھے ایتھے امام حسین رکھے نے کمر تھلے محمد انفیا پیروں تھلے حضرت عباس کی آکھیا نے بابا تینوں بولو بابا تینوں اندر انج نہ لے جائیے میں پڑھے حضرت علی نے فرمایا مینوں انج نہ کھڑیا جو اندر میری تیاں نے مینوں انج نہ ویکھن جویں جنازہ لے آئی دا میں نہ یاد ہی تہاڈا دل نہیں کردا تانوں تیاں پترا دے ہاتھاں تے ویکھن سکینہ نے ویکھیا شمر نے زلفائے جات پایا نال ٹر کے آندی سی ایتھوں نہ پھڑ میرا خیال ہے کہ ہر بندے دی زبان تے حیا ہی ہے ہن میں صرف اعلان کرن لگا آخری بیلا سی حضرت علی علیہ السلام دا جڑے ویلے جناب زینب عالیہ ملن آئے نے تے حضرت زینب عالیہ نے ایتھے سر رکھ کے فرمایا بابا روئے کیوں فرمایا ایک تیرے بازار نے روایا ایک امت دی ذمہ داری نے روایا میں غدیر جو ذمہ داری لے کے نکلیا سا انہیں مسلمان نے نہ نماز دا حیا کیتا نہ نمازی دا نہ مسجد دا انہیں خون مسجد نہ پار دیتی ہے اے بیٹی میرے تو بعد کافر آندا تے اور گل سی عیسائی یہودی آندا تے اور گل سی اے جس مسلمان نے مسجد دا حیا نہیں کیتا اے میرے تو بعد دین دا کی سلوک کرنگے خدا دی قسم آپ پٹی زرد رنگ دی بدی سی اس زرد رنگ دی پٹی تے بی بی بوسا دے کے فرمایا جویں نانا غدیر چو مطمئن ہو کے کر گئے سن بابا مطمئن ہو کے دنیا چھڑ جا جدوں تک خیمے کھلوتے رہے میں بطور روانگی جدو خیمے سڑ کے ڈگ پہ میں علی بڑھ کے بار آباد رو حضرت زینب دا لفظ سن کے دروازے جو چیخ نکلی حضرت علی فرماتے ہیں اوے عباس رویا عباس رو جی عباس رو فرمایا عباس نو بناؤ حضرت عباس نو قریب بلایا تو مولا علی فرماتے ہیں کیوں رویا تو میرا بہادر بیٹا ہے میری شجاعت دا تو وارث ہے فرماتے ہیں جتے لوڑ پئی ہوتے میں شجاعت کو کھانتا پر آج میں نو ایک واری دس جا میں نو کدے حوالے کر کے دو حضرت امام حسین دے ہاتھ عباس دا ہاتھ رکھ کے فرما دے عباس تو حسین دے حوالے حسین فرما دے بابا میں کدے حوالے بی بی زینب دے ہاتھ حسین دا ہاتھ رکھ کے فرما دے تو زینب دے حوالے رو کے بی بی فرما دیا بابا لوکی تیاں نو پتران دے حوالے کر دے جے تیرا پتر میرے حوالے تے میں پردے سن کے دے حوالے علی فرماتے ہیں لیاؤ زین العابدین نو لیاؤ سید و ساجدین نو 2 سال تے حضرت سجاد نو چک کے حضرت محمد حنفیہ دے اندر حضرت سجاد دے ہاتھ جے بی بی زینب دا ہاتھ رکھ کے مولا علی فرماتے ہیں شام جانے سجاد جانے دربار جا تیار ہو چکیے جنازہ کریے اعلان تو ساں کدی ویکھیا ہوئے گلی چ بندے بیٹھے ہوندے اندر جنازہ ہوندا ہے اندر جنازہ 4 بجے جنازہ چکنا ہوئے تو 3:45 بجے وڈیرے بندے 4 نوجوانوں آندے نے جاؤ رڑو جاؤ کی کرو جنازہ چک لو وہ جاندے نے تو 5 منٹ لگ جاندے حالانکہ جاندے چکنا ہونا
پھر ایک بزرگ گل جی کھلو کے اندر اور کی پہ کر دے چک بھی لو پھر 5 منٹ لگ جائے پھر ایک بچوں آؤں ہے یہ میرا دکھ ہے میں دساں مینوں کویت ایک بندہ پوچھا سی جنازہ علی دا چکو تے یا حسین کیوں آندا جنازہ بی بی زہرا تے چکو تے یا حسین کیوں آندا جنازہ موسیٰ کاظم دا چکو تے یا حسین کیوں آندا میں کیا اثر پاویں کسے دا مزدوراں چکیا تے پاویں پتراں چکیا کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے حسین او مظلوم ہے ہائے ہائے جدا نہ کسے بنایا ہے نہ کسے اٹھایا ہے اس لیے ہر جنازے تے اسی یا حسین مظلوم دے نعرے لانے جڑا ایک واپس آؤں نہ چاہوں چھو انہوں بزرگ آندے نے 15 منٹ ہو گئے نے چک دے کیوں نہیں وہ آکے ایک گن کردہ اتھے میں چکان لگا جنازہ وہ آکے آندہ بزرگوں ذرا ٹھہر جاؤ چک دے اسی احمد دی